اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق 19 سے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ رحیم کا معنی ہے اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت مسلسل رحم کرنے والا۔ ABCD جی رحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ الصالحات کا معنی بتائیے، بری اعمال، اچھا عمل، اچھے اعمال، اچھا۔ ABCD الصالحات جمع کا صیغہ اچھے اعمال۔ یسرنا کے معنی بتائیے، نا کا صیغہ ہے، یہ آسان بنایا گیا ہے، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، ان سب نے بنایا آسان۔ ABCD یسرنا ہم نے بنایا آسان۔ یہ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ گرامر میں عابد، دارب، سامع، عالم، عامل جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں گے اور نکات تعلیم دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 600 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ جو ہے 232 الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ یہی ہمارا ٹارگٹ تھا جو قرآن میں 41,111 بار ہے، اور جو ہماری آخری کلاس ہوگی 20ویں، اس میں صرف ہم یہ اپنا جائزہ لیں گے کہ جو کچھ ہم نے اب تک سیکھا ہے وہ آیا واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے، یا کتنا ہم نے سیکھا ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، یعنی ہم 232 الفاظ کو جو ہے پورا کر لیں گے جو قرآن پاک میں 41,111 بار آیا ہے۔ الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے اس کورس کو تقریباً پورا کر لیا۔ تو آئیے، ہم نے یہ پچھلے سبق میں دیکھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور حدیث مبارک ہم نے لی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ تو یہ دونوں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور حدیث بھی دیکھی تھی گزشتہ سبق میں، انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہے۔ تو تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بار بار دعا کیجئے، جو اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان کو استعمال کیجئے، اور مسابقت کے جذبے کے ساتھ سے جو ہے آپ اپنا کام کیجئے تاکہ زیادہ بڑھے۔ تو آئیے آج جو ہے ہم دعا کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ شروع میں دیکھا، ہمارے آخری جو ہے سلائیڈ میں یہ لکھا ہوتا ہے رب زدنی علما۔ تو اس دعا کو پہلے لیتے ہیں۔ ربی، یہ اصل میں دو لفظ ہیں، رب اور ای، لیکن وہ لکھنے کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ یا جو ہے وہ گر جاتی ہے، کمزور حرف ہے، تو اپنے جاتے جاتے اپنی علامت کے طور پر زیر جو ہے وہ یہاں چھوڑ جاتی ہے۔ تو یہ ربی کا مطلب ہے اے میرے رب۔ زدنی، جیسے یہاں دیکھیں یا جو ہے یہ یا متکلم یہاں بتا رہی ہے کہ مجھے، اسی طرح یہاں یہ یا متکلم ہے ربی، یہ زیر جو ہے وہ یا کو یاد دلا رہی کہ یہاں یا جو ہے وہ متکلم ہے اے میرے رب۔ یہاں پہ ہے زد، زد میں نہیں ہوتا ہے زیادہ کر، اضافہ کر، نی مجھے، زد نی مجھے اضافہ کر، یعنی مجھے زیادہ دے، کیا؟ علماً علم میں۔ یعنی یہ دعا ہے، کتنی مختصر ہے، 3 لفظ، ربی زدنی علما۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو 2 مخصوص دعائیں ملی تھی ان میں سے ایک دعا یہ ہے، تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے ایسے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ حالانکہ آپ کا جو علم ہے جتنا ہے وہ تو کسی انسان کا نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہمیں نہیں آتی ہم کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول کو پتہ، اتنا علم کا درجہ ہے۔ لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، رب زدنی علما، ایسے کہیے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ اس کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو علمن ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔
اسم ہے، دو زبر سے ہم نے پہچانا یہ اسم ہے. اگر یہ اسم ہے تو یہ جو ہے آیا واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ یہ واحد واحد ہے، ہے. کیونکہ اس کے آخر میں نہ تو واو نون نظر آ رہا ہے نہ یا نون نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ پوچھوں کہ یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کا جواب شاید آپ تو نہ یہ دے پائیں، کیونکہ علم جو ہے وہ ان الفاظ میں شامل ہوتا ہے جس کو موقع محل کے مطابق سے دونوں سے طرف استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ نہ جو ہے مذکر میں ہے نہ مؤنث میں، یہ دونوں میں. اور یہاں پہ یہ معرفہ نہیں ہے، الف لام نہیں آیا ہے، اس لیے عام یعنی نکرہ. عام علم. تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا جو ہے ہمارا رب ہے، کروڑوں خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا خیال رکھنے والا. اس سے ہم دعا کرتے ہیں زدنی زدنی زدنی. ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا زدنی کا مطلب ضد کر رہا ہے بچہ، نہیں، یہاں ہم کر رہے ہیں بڑھا دے بڑھا دے مجھے. کس میں؟ علم علم. تو تصور احساس کے ساتھ اس دعا کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دینے والے ہیں، وہ علم کے مالک ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم اپنے پاس محدود سا علم جو بھی ہے وہ رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس میں اضافہ ہو، تو ہم اسے اللہ بڑھا دیں گے، دل سے کہیں گے پھر ہوگا. آئیے اسباق لیتے ہیں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. تو یہ جو ہے بہت ہی تیز بہدف جو ہے وہ نسخہ ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی. یہ اصل میں پوری آیت ہے. ہم تو صرف اس کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں نا ربی زدنی، اصل میں یہ پوری آیت ہی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے آپ کو سناتے تو آپ اسے جلدی جلدی دہرانے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے. تو اس پر یہ آیت اتری. اللہ نے کہا کہ آپ قرآن کو جو ہے حاصل کرنے میں، یاد کرنے میں جلدی مت کریں، بلکہ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے ہی اسی وحی کو اتارا ہے، ہم نے ہی اس کو جو ہے آپ کو دینا ہے. آپ صرف یہ کہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی. امر میں نے کہا نا حکم ہے، حکم دیا کہ آپ ایسے کہو. باقی ہمارا کام ہے کہ یہ جو اتر رہا ہے آپ کو کیسے یاد رہے گا اور کس طرح آپ کو یاد دلایا جائے گا. لیکن بھولا بھی ہے. ایک بار آپ نماز پڑھا رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ایک آیت جو ہے وہ بھول گئے. پیچھے سے ایک صحابی نے جو ہے وہ پڑھی، نماز سے فارغ ہو کے آپ نے پوچھا جی یہ کس نے بتایا تھا؟ اس صاحب نے کہا جی میں نے کہا ہاں مجھے اللہ نے بتایا. ایسا نہیں ہے کہ انسان، یہ انسان کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنے انبیاء پیغمبر میں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان کا اظہار کراتا ہے تاکہ ہم یہ کسی نبی کو اللہ کے برابر نہ کر دیں. علم آپ کا جتنا ہے کوئی اس کو نہیں پہنچتا، لیکن جو انسانی فطرت ہے، آپ کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، آپ بھی پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں. انسانی ہے نا، انسان بھوک سے نڈھال ہوتا ہے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ خندق کھود رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، نہیں ہے کھانے کو، پیٹ پہ پتھر باندھا. ایک نے کیا آپ کو بتایا دیکھو میں نے تو پتھر باندھا. آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو دو پتھر. یہ انسانی فطرت، انسانی چیزیں ہیں کہ انسان بھوک پیاس کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اسے بھوک لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے. آپ بھی کپڑے پہنتے تھے، آپ بھی جو ہے موسم کے مطابق جو ہے جسم پہ لباس جو ہے لیتے تھے، آپ بھی کمبل اوڑھتے ہیں، آپ کو بھی سردی لگتی ہے، آپ کو بھی پسینہ آتا ہے. تو یہ انسان کا جو جسم ہے یہ انسانی جسم ہے. درجات، درجات کی تو اب بات مت کریں کہ کائنات بھی پیدا کی تھی تو 70,000 سال پہلے جو ہے نور کا پیدا. لیکن جب آپ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا تو جسم انسانی دیا، آپ نے مشقتیں کی ہیں. 3 سال شاید ابھی طالب میں
پورے قبیلے اپنے خاندان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اذیتیں، بھوک پیاس تکلیف برداشت کی. نبی تھے وہ، لیکن اللہ نے بتانے کے لیے ہمیں کہ اے میرے بندو کہیں اس مغالطے میں نہ رہ جانا. ہر ایک کا ایک درجہ ہے. تو جگہ جگہ قرآن، حدیث، سیرت، ان کو آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے، سمجھ دیتا ہے. مقام اپنی جگہ آپ نے اس مقام سے ان کو نیچے نہیں لانا، لیکن اتنا بھی نہیں کرنا کہ اس مقام سے اٹھا کے اگلے مقام والے کے ساتھ ملا. دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میرے چاچا کو جو ہے نا مان دے. چاچا سے کہہ رہے ہیں صرف میرے کان میں ہی کہہ دے کلمہ، بس میں گواہی دے دوں گا کہ ہاں اس حکم کیا ہے. آپ کا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے. کس کو ہدایت دینی، کسے نہیں دینی. تو کہنے کا مقصد ہے جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، حدیث کو نہیں جانیں گے، سیرت کو نہیں جانیں گے، ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آئیں. سیرت کے مطالعے سے سب سے زیادہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا، برداشت کیا، جس مرحلے سے گزرے، وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے بھی اگر آپ کے راستے پہ چلنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو برداشت کرنا. یہ اصل. تو آئیے طرف سے، شدت سے، دل سے اور بار بار نماز سے یا پہلے آیت الکرسی کے بعد، چونکہ اس میں بھی علم ہے، تو رب زدنی علما. اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا تو علم ہمیں کیا ہے. تو علم عطا فرما، سب سے اہم قرآن. یہ فائنل ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ جب سے یہ اس دنیا میں نازل ہوا ہے آخری آنے والے انسان تک اس کو محفوظ رکھا جائے گا. عمل کوئی کرے نہ کرے، حفاظت اس کی اس طرح بندوبست کر دیا. لوگ اس کو حفظ کریں گے، چاہے وہ خود اس پہ عمل نہ بھی کرتے ہو، حفظ ہوں گے، تحریری، زبانی. It will be available. ہاں آخر وقت میں اس پر سے عمل اٹھا لیا جائے گا. حروف سے اٹھا لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حروف، یہ نہیں ہے کہ قرآن غائب ہو جائے گا. قرآن تو بہت سارا ہے، اس کے آخری انسان تک اس نے پہنچنا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا. جب عمل نہیں ہوگا تو وہ نہ ہونے کے برابر. دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں. علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو جو ہے پھیلانا اور جو ہے جانا جائے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. تو علم زدنی کے معنی بتائیے. زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے. زدنی یا متکلم، زیادہ کر مجھے. زیادہ کر اللہ تعالیٰ مجھے. نے رب زدنی علما سکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے درست فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم ذرائع کیا ہیں؟ ایک سے زیادہ جواب ہوں گے. بڑے لوگ، حدیث، قرآن، تاریخی کتابیں، ABCD. حدیث و حدیث اور قرآن قرآن. دو ہمارے مسجد ہے. یہ آپ نے پکا یاد رکھا ہے. خطبۃ الوداع میں آپ نے کہا اے لوگوں میں تمہارے اندر یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اسے مضبوطی سے تھام لو، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو یہ دو چیزیں ہیں اصل. آئیے قلم اور سارے وسائل کا استعمال کرتے ہیں. اگلی آیت لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الذی علم بالقلم. 3 لفظ ربی سے 3 الذی علم بالقلم، 3 لفظ. یہ آپس میں بہت قریب قریب ہوتے ہیں. جب ان کے معنی ملائے جاتے ہیں نا
تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہر لفظ ایک جگہ رکھا ہے اور اس کا دوسرا لفظ کہیں رکھا ہے. ان دو لفظ کے ملنے سے کچھ اور معنی بنتے ہیں, ان دو کے معنی کچھ اور بنتے ہیں, ان دو کے اور بنتے ہیں, ان پہلے دو کو جو ہے اگلے کے ساتھ ایک دفعہ ملائے کچھ اور معنی بنتے ہیں, ان دو کو جو ہے دونوں درمیان والوں کے ساتھ بنائے کچھ. یعنی ایک آیت کے جو اب تک معنی معلوم ہوئے اس طرز پہ 60,000 سے زیادہ مطلب نکلا. اور جنہوں نے کہا وہ کہتے ہیں یہ ابھی اور رہتا ہے جو ہم کر نہیں پائے ہیں, کہ کتنا تعلق جڑتا ہے. یعنی قرآن کے سارے الفاظ جو ہے آپس میں جڑتے ہیں, الف لام میم سے لے کر والناس تک کوئی جوڑ نہیں سکتا. علم اتنا ہے اس علم کو سما نہیں سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں عربی کا ترجمہ نہیں ہم کر سکتے کسی کا, اسی طرح یہ علم ہے. بزید علم 3 لفظ, الذی علم بالقرآن قلم 3 لفظ. اسی طرح اور 3-4 قرآن میں آیتیں آتی ہیں جو 3 کے, اور ان کا آپس میں ایک تعلق ہے, ربط ہے. یہ کل انشاءاللہ میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاؤں گا, کیونکہ کل سے مراد ہے اگلے ہفتے, یعنی جب یہ آخری کلاس ہوگی تو اس میں ایک چھوٹی سی سلائیڈ آپ کو دکھاؤں گا. اس چھوٹی سی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی چیز کو کس ترتیب سے قرآن اوپر لے کے جا رہا ہے, یعنی کس ترتیب شروع سے آخر تک لے کے جاتا ہے. تو اللہ زی وہ جو جس, تو اللہ زی واحد ہوتا ہے, اس کا جمع ہوتا ہے اللہ زینا وہ جو سب لوگ. اور یہ علامہ, دیکھیں ہم نے پہلے کیا سیکھا تھا, تعلمہ, خیرکم من تعلمہ وعلمہ, ٹھیک ہے نا. وہاں ہم نے 2 لفظ سیکھے تھے, یہاں وہی 2 لفظ ایک اور ترتیب سے آ رہے ہیں. علامہ بالقلم, وہ جو ہم نے علم تھا کیسے سیکھا تھا, سکھایا تھا, وہ قلم کے ساتھ سکھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ تعلم اور علم کو لا کے یہاں پہ جب جوڑیں گے تو اس کے معنی اور اس طرح وسعت کھلتی ہے. قرآن کا لفظی شاعری ترجمہ نہیں ہے, قرآن آپس میں ایک مربوط جڑی ہوئی کتاب ہے جس کا ہر لفظ کے ساتھ جڑتا ہے, آگے بھی پیچھے بھی, اوپر بھی نیچے بھی. اور جب وہ جڑتا ہے وہ اس کا فہم اللہ تعالیٰ. میں آپ کو صرف ایک گائیڈ بتا رہا ہوں, ایک طریقہ بتا رہا ہوں. میں آپ کو علم نہیں دے سکتا, خود میرے پاس علم نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہے جو دیتے ہیں. اور جس بندے کو جس چیز کے لیے جس وقت جو ضرورت تھی اس وقت اس کے ذہن کو اس آیت اس لفظ کو جا کے وہاں جوڑتے ہیں جہاں سے اس کا اس وقت مسئلہ اڑا ہوتا ہے یا وہاں پہ اس کا حل ہوتا ہے. اس وقت صرف وہ پوائنٹ اس وقت اس کے ذہن میں کھلتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ وہاں جا اور یہ یہاں جڑ رہا, اور میری اس حالت کے مطابق مجھے یہ بتایا جا رہا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر آیت ہر انسان کے لیے ہر وقت کے لیے ہے, وہ اس کا یہ معنی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ ترجمہ آ جائے, لفظوں کی پہچان ہو جائے, لفظوں کا تعلق جوڑنا آ جائے, ان کے جوڑیاں بنانا, ان کے فکرے بنانا آ جائے. پھر ہم جو ہے وہ جب اللہ کے ساتھ دعا کر کے اپنے کسی ایک چیز اپنی کیفیت کے ساتھ خوشی غمی دکھ مسرت سکون کے ساتھ جب کسی ایک چیز کو لیں گے, اس کے جو معنی اس وقت ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں کھولیں گے. یہ ترجموں سے نہیں آئے, ترجمہ تو فکس ہے, جس نے سکھایا قلم سے یہ ترجمہ ہے. لیکن یہ مطلب یہاں پہ نہیں ہے, یہاں یہ مطلب ہے اللہ زی. اب اللہ زی جو ہے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, وہ تمام آیتیں آ کے یہاں جڑیں گی, اور خاص طور سے وہ آیتیں جن میں اللہ زی کے ساتھ علم یا تعلیم کا کہیں پہ کوئی ذکر ہوگا, وہ سب آ کے یہاں جڑیں گی. یہ ہے قرآن کی ذکر, اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, جس کو چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے جیسے. آپ کو طریقہ سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے, بتانا آپ کا کام ہے, آپ اس کا ایک سبب ہے, آگے راہیں کھولنا اس کا کام ہے, وہ کھولے گا. اور آئیں گے وہی لوگ آپ کے پاس جن کی اس کی طرف سے توفیق ہو. یہ ہر ایک کو نہیں ملتا, ہر ایک کے لیے یہ خاص لوگوں کو
اللہ خاص موقعوں کے لیے تیار کرتا ہے. تو بھی میں نے اسے قلم سے یہ اس کے ظاہری میں نے تصور احساس کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم عطا کرے اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. آئیے اسباق لیتے ہیں کہ اللہ زی علم بالقلم کا کیا مطلب ہے. لہٰذا فوراً قلم اٹھا لیجئے, وعدہ کیجئے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کرو. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے, آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی اس کو استعمال کریں. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک. کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب سے جو آپ کو دی گئی ہے. سستی اور لاپرواہی نہیں, بلکہ بڑے شوق اور اخلاص کے ساتھ نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے اور انشاءاللہ علم سیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, علم آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے, کوشش آپ نے کرنی ہے, وقت ذرائع آپ نے اپنے لگانے ہیں. علم ادھر سے آتا ہے, کتابوں سے نہیں آتا علم, ترجموں سے نہیں آتا, تفسیروں سے بھی نہیں آتا. وہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے. مثلا ایک آدمی نے حج کرنا ہے, میں اس سے بتاتا ہوں کہ بھئی حج کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایک درخواست جمع کرانی ہے. پھر وہ درخواست کا طریقہ جا کے پتہ کرتا ہے, کہتے ہیں جی درخواست فلاں فلاں مہینے میں جمع ہوتی ہے, جب گورنمنٹ پلان کرتا ہے اس کے ساتھ اتنے پیسے جمع کرانے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ کا خدا اندازی ہوگی, نام نکلے گا. یہ کیا, یہ معلومات ہے. اب یہ آدمی پھر رہا ہے, پیسے جمع کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اب یہ انتظار میں نام نکلا ہے. اب اگلا مرحلہ اس کی تربیت کا ہوگا, حاجی کیمپ میں جائیں گے آپ تربیت لیں. پھر اگلا مرحلہ ہوگا, اچھا جی آپ کی باری آئے گی, اس طرح آپ نے جانا ہے, جہاز آئے گا یہاں پر. مطلب وہ ساری حج کی پوری جو ہے جو کاروائی جو اس نے وہاں جا کے حج کرنا ہے. اور حج ہے کیا؟ وقوف عرفہ. عرفات میں جو پہنچ گیا, اس نے وقف کر لیا, اس پیریڈ کے دوران اس دن مخصوص ہے, اس کا حج ہو گیا. یہ ایک دن کا کام ہے ٹوٹل. لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ درخواست سے شروع ہوتا ہے اور اس کے جو ہے حج کرنے تک بے تحاشا مرحلہ. تو یہ کیا ہے؟ علم. ہر چیز کا اسے تھوڑا تھوڑا علم ملتا ہے, اور جب وہ اس کے مطابق جاتا ہے, کبھی ویسا ہوتا ہے, کبھی ویسا ہوتا بھی نہیں ہے. فلائٹ اس کی آج تھی, ہو سکتا ہے وہ جائے فلائٹ کینسل ہو جائے, یا اس کا نام ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے میاں تیرا نام نہیں ہے, 2 دن کے بعد کی فلائٹ میں. وہ ہے ہمارے ساتھ, وقت سے پہلے بھی گئے ہیں, وقت کے بعد بھی آئے ہیں. ایسا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا, آپ کا عمل, اس کی توفیق قبول کرنا اللہ کا. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہوتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا یا سننا ہوگا, پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ, آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر باقی جسم کے ساتھ کام کرتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا TPI, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, کیجئے. یہ ساری چیزیں جب مل کر آپ کسی چیز کو کرتے ہیں, لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں, بتاتے ہیں, وہ زیادہ جو ہے مؤثر طریقے سے آپ کو یاد ہوتا ہے. تو علم الذین کے معنی بتائیے. وہ لوگ جو جی ABCD. الذین جمع کا صیغہ لگ رہا ہے مجھے. الذی واحد ہوتا ہے. ڈی آپ نے درست سنا ہے. اب اگلا ہے مسابقت کا جذبہ. ایکم احسن عملا. 3 لفظ میں نے بتایا نا, آج کی بڑی خوبصورتی دیکھیں, یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو اللہ نے کس طریقے سے جو ہے وہ توفیق دی, اور کہتے ہیں اس نے صرف 3 لفظ والے 3 جو ہے وہ چیزیں لا کے ہمارے سامنے رکھ دی اس وقت, اور تینوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ علم, عمل اور تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا. ایوکم, کون تم میں سے, احسن بہتر ہوگا, عمل. حدیث کیا پڑھی تھی؟ خیرکم, تم میں سے کون بہتر. یہاں کیا آیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ حدیث تھی. خیرکم, یہ قرآن ہے, آیت ہے. ایکم احسن, کون تم میں سے بہتر. تقابل کرے, مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. وہاں بھی ہے تم میں سے کون بہتر, یہاں بھی ہے تم میں سے کون بہتر. خیرکم من, وہاں تھا خیرکم, خیرکم کا لفظ. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھے کتنی خوبصورتی سے. ایکم احسن, خیرکم کی جگہ کیا لائے؟ ایکم,
اور خیر کو ہٹا کے احسن کا لفظ دے دیں، خیر سے بھی بہتر لفظ. یہ کیا ہے؟ تقابل حدیث کے، تقابل کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق کے، کہ کون سی حدیث کہاں آ کر کدھر مل رہی ہے. وہاں تھا خیرکم من تعلم و علم، دو چیزیں تھی، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہاں عمل آ گیا، یعنی خیرکم تم میں سے جو تعلیم اور سیکھتا سکھاتا ہے وہ کب بہتر ہوگا؟ احسن و عملاً کی اسٹیج میں جب آئے گا. کچھ سمجھ آئی بات برادر رحمان؟ جی جی حدیث اور قرآن کیسے آپس میں جڑ رہے ہیں. وہاں ہمیں صرف دو چیزیں بتائی حدیث، خیرکم من تعلم و علم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھتا ہے اور جب سکھاتا ہے. سکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب علم حاصل کرنا اور علم دینا، دو چیزیں. یہاں کیا کہتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایوکم احسن، بہتر تم میں سے وہ ہے، احسن ہے. کون؟ عملا، جو عمل میں تعلیم، علم، عمل، تین چیزیں ہو گئی. سیکھے، سکھائیں، یہاں بات ختم نہیں ہوئی. ایوکم احسن اس وقت ہوگا، خیرکم اس وقت پورا ہوگا. عملہ، تو یہ تعلقات کون جوڑتا ہے؟ آپ یقین کریں، آج سے پہلے میں نے یہ تعلق اس طرح نہ بیان کیا، نہ سنا، نہ پڑھا، نہ سمجھ میں آیا. یہ اس وقت کی خاصیت ہے کہ ایک خاص مخصوص وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جیسے 63 سال کا، آج تک میں نے یہ حدیث اور قرآن کو اس طرح مطابقت لا کے کہیں نہ پڑھا، نہ دیکھا، نہ پڑھا. تفسیروں میں آتے ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی. وہ بندہ اپنے ذہن کے مطابق اپنے حالت کی کیفیت کے حساب سے بات کر رہا ہے، ہمارے حساب سے نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اس کی سمجھ. آج میں کر رہا ہوں یہ اپنے حساب سے میں کر رہا ہوں، اس وقت کے حساب سے کر رہا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ذہن کو ان دو چیزوں کے لیے کیسے جوڑ رہا ہے. بول میں رہا ہوں، الفاظ اس کے، بتا میں رہا ہوں، ادھر سے رہا ہے کہ اے بندے یہ دیکھ، یہ ہے تعلق. ایوکم احسن، خیرکم، جوڑ لیجیے. حسن کہتے ہیں اچھا، احسن سب سے اچھا، بہتر. عربی کا ایک اصول ہے، الف کا اضافہ کرنے سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، سب سے بڑا. اسی طرح حسن اچھا، احسن سب سے اچھا، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ درجہ. جیسے کبیر اکبر، صغیر اصغر، حسن احسن. یعنی الف لگانے سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو تفعیل کہتے ہیں، یعنی درجہ بڑا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے اس کا درجہ. عمل واحد ہے، اعمال اس کی جمع ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ عملاً جو آیا تھا یہ کیا ہے؟ واحد ہے، اسم ہے. تصور احساس کے ساتھ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ ترجمے سے یاد رکھیں. ترجمہ آپ کو آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ ذہن کھلے گا، وہ کہاں کون سی آیت کے ساتھ، کس آیت کا کون سا لفظ کس جگہ کس وقت آپ کے ذہن کے لیے کھلے گا، وہ اس کی جانب سے. آپ نے کوشش کر، باقی علم اس کا وہ دیتا ہے جسے دیتا. تو نماز پڑھتے ہوئے ایوکم احسن کہاں ہم کریں گے عمل؟ نماز پڑھتے ہوئے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں نماز، روزہ، ذکر، اجتماعی کاموں میں امت کی جو ہے وہ جو جتنی اصلاح ہے اس میں جو ہے کون اچھا ہے. ہم یہ سارا جو ہے وہ دیکھیں گے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ایک منٹ تو. اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. علم
احسن کا ترجمہ کیجیے. اچھا، بہترین، کام، عمل. ABCD. جی بہترین. نیات کا واحد ہے نوا، نیتون، نیتن، نیتین. ABCD. الف تایا ہے جمع، تو لہذا دو تے والا لفظ نیت. ایوکم کے معنی بتائے. تم میں بہترین، تم میں کون، تم میں ایک، تم میں سے کوئی نہیں. ایوکم. تم میں کون. آپ نے درست فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون ہے بہتر عمل میں، دولت میں، غربت میں، صحت میں. ABCD. عمل میں. درست. اللہ ہمیں ثواب دے گا کے مطابق ایک سے زائد جواب پہ خیر، ہماری نیتوں، ہمارے خاندان، ہماری کوششوں، ہمارے ناموں. ABCD. ہماری نیتوں، ہماری کوششوں. آپ نے درست بنایا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ دیکھنے کے لیے کون بہترین ہے. ایک سے زائد جواب انتخاب. انفرادی کاموں میں، سماجی کاموں میں، نماز میں، سیکھنے میں. ABCD. سب ٹھیک ہے. آپ نے درست فرمایا. تو مسابقت کا جذبہ کیا ہے؟ نیت کر لی، دعا کر لی، اور ساری جتنی بھی فیسیلیٹیز ہیں خاص طور پر قلم کا استعمال شروع کیجئے. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ کا اظہار. یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے. یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق. یہ جو منکر نکیر ہیں ان کا بھی عجیب حال ہے. جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ابھی آپ نے عملی طور پر نہیں کیا. آپ ایک برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو نہیں لکھی جاتی. آپ جب برائی کے لیے چلتے بھی ہیں تو وہ جیسے لکھنے چلتا ہے یہ کہتا نہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ابھی مت لکھو، جب تک وہ عملی طور پر کر نہ لے. جب وہ عملی طور پر کر لیتا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے ابھی بھی مت لکھو. ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کا کہتا ہے ہاں اب لکھ لیا، اب کوئی گنجائش نہیں، اب لکھ لیا. یہ اس کا کرم. نیکی آپ نے کی نہیں، فوراً لکھ لی. ارادہ کیا، آپ کو اجر دے دیا. برائی کا ارادہ کیا، پکڑ بھی نہیں ہوئی. کر لیا تب بھی تھوڑا انتظار کرتے شاید لوٹ جائے، توبہ طائب کر لے. جب اس حد سے بھی نکل جائے پھر اس کو کتنی بڑی بات ہے. تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق 19 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں آپ کو خوش آمدید. یہ ہم TPI کے ذریعے کرتے ہیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یعنی جسم کی تمام صلاحیتوں کو، حصوں کو استعمال کریں اور کسی کو اپنے ساتھ ملائیں اور دونوں مل کر جو ہے سیکھیں. اس سے سکھلائی بہتر ہو. پچھلے سبق میں ہم نے فا اینڈ لام سے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھا تھا. یعنی فعالہ سے ہم نے کہا فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنے. اور اصل میں یہ فاعلون، مفعولون اور فعلون ہیں کیونکہ اسے وَيَنْصُرُ اللَّهِ کے معنی بتائیے. ان سب نے مدد کی اللہ کی، اور وہ سب مدد کریں گے اللہ کی، اور وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی، اور وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی. جی ABCD. وَيَنْصُرُونَ واو کا لفظ آیا اور جمع کا صیغہ ہے. یہ اشارہ ہے ینصرون. وہ بی اینڈ سی. آپ نے درست میں بی اور ڈی. بی اینڈ ڈی. بی اینڈ ڈی. یا ملونا سیئات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب کرتے ہیں برائیاں، وہ کرتا ہے برائیاں، ان سب نے کی برائیاں، وہ سب کریں گے برائی. یا ملونا یہ والا صیغہ ہے. السیئات جمع کا صیغہ. یہ تو ہے ہی ہے.
डी भी है, क्योंकि यामलूना आया तो लिहाजा दो तर्ज में मुमकिन है। दो थर्ड में। कैफ तामलूना के मानी बताइए, कैसे तुम सब ने अमल किया, कैसे तुम सब अमल करोगे, कैसे तुम सब अमल करते हो, कैसे इन सब ने, ABCD जी, कैसे तुम सब अमल करोगे या करते हो। ऐसे तुम जो करते तो हो। आज के सबक में हम लेंगे ज़कारा से जाकिर, मज़कूर, जिक्र। जाकिर जिक्र करने वाला, याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र। इसको एक बार दोहरा दीजिए फिर आगे चलते जी, ज़ाकिर, मज़कूर, जिक्र। हैं। जज़ाकल्लाह। अब अदा से देखें, हमने आबिद, माबूद, इबादा बनाया था, इसका मुकालमा लेते हैं। हल अंत जाकिर, नामाना जाकिर। हल अंतुम जाकिरून, जमा आ गया, नाम नाहनु नाहनु जाकिरून। ज़ाकिरून। तो अभी अबादा से बनाते हैं, आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादत करना। तो इसे एक बार दोहरा लीजिए प्लीज। कि आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादत करना। तो लिहाजा इसका मुकालमा भी देख लेते हैं। हल अंता आबिद, अंता आना के साथ पलट जाएगा, नाम आना आबिद। हल अंतुम आबिदून, आबिदून के साथ अंतुम आया तो वो नाम में तब्दील हो जाएगा, नाम। हल जिक्र इबादा, इजाफी लफ्ज इबादा आ गया। हल जिक्र इबादा, मैंने बताया था ये जितने लफ्ज आएंगे ये हुआ उनके मुकाम पे होंगे, तो लिहाजा यही जवाब आएगा, हल जिक्र इबादा, नाम जिक्र इबादा। तो ये वला अंतुम आबिदून के मायने बताइए। वा ला आया है, अंतुम जमा का सीधा, आबिदून भी जमा है। और ना तुम इबादत करने वाले और ना वो सब इबादत करने वाले हैं, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, और ना तुम सब इलम वाले हो। ABCD जी, ए, और ना तुम इबादत करने वाले हो। आपने दुरुस्त सुना है। हल अंतुम आबिदून, जवाब दीजिए। नाम आना आबिदून, नाम नाहनु आबिदून, नाम नाहनु आबिदून, नाम आना आबिद। ABCD जी, सी आपने दुरुस्त सुना है। फाइल मफूल फेल से अब हम दराबा का देखेंगे क्या बनेगा। दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरब मारना। जी, इसको कोई एक बार दोहरा दे। यस, जारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, जर्ब मारना। तो लिहाजा हमने दराबे से बनाया दारिब, मदरूब, दरब। अब इसका जो है वो मुकालमा लेते हैं। हल हुआ दारिब, अब हुआ आ गया, हुआ का तो जो सवाल है वही जवाब, सिर्फ हल की जगह नाम या मालम, तो क्या हो जाएगा, नाम हुआ दारिब, हाँ वो मारने वाला। हल हम दारिबून, हम आया, नाम तो नाम लिहाजा हम यही जारिबुन। जवाब, नाम हम दारिबून। हल हम दारिबून, जवाब दीजिए। नाम हुआ दारिबून, नाम हम दारिबून, नाम हुआ दारिब, नाम हम दारिबून। ABCD जी, डी डी बी, आपको दुरुस्त फरमाया। सामेआ, सामेआ से क्या बनेगा, सामे मसमू समा हमने बनाया था। हल अंत सामे, अब अंता आ गया, तो अंता जो है नानू के साथ, नाम आना सा। हल अंतुम सामून, अंतुम आया नानू से, नाम नानू सा। तो आइए इसके अभी देख लेते हैं। हाँ, ये सामे की वजह आलिम आ गया। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। यस, इसको दोहरा आल, दीजिए। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। जजाकल्लाह। जवाब दीजिए। हल अंत सामे, नाम नाहनु सामिउन, नाम आना सामिउन, नाम नाहनु सामिउन, नाम आना सामिउन। यस, ABCD। डी नाम अना सामिन। हल अंतुम आलिमून, जमा का सीगा है अंतुम। नाम हम आलिमून, नाम नाहनु आलिम, नाम नाहनु आलिमून, नाम अंतुम आलिमून। ABCD जी, सी आपने दुरुस्त सुना है। तो अभी आलिमा से होगा, ये हमने देख लिया, आलिम, मालूम और अमल, ये बनता था। अब आमिला, आमिला के मैंने होता है अमल। आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, और अमल अमल करना। ये हमारे यहाँ बहुत से होते हैं। आमिल बाबा, आमिल बाबा जो है ना बड़े बड़े अमल करते हैं और कुछ आमिल, के खिलाफ होते हैं। तो दोहरा दीजिए इसे। आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल करना। मोनिस के सीरे हम देख लेते हैं।
ہم کہتے ہیں ہوا فعلا، تو یہ کیا ہوگا؟ ہیا فعلا. مونس کے لیے ہیا کا آئے گا اور اس کے ساتھ فعل میں بھی تبدیل ہو جائے گی فعلت، ایک ساکن تا کا اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح ہوا یفعلو، ہیا تفعل. مذکر کے لیے ہوا، مونس کے لیے ہیا. یہاں تھا یفعلو، یہاں پہ ہے تفعل. تو آئیے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کے دیکھتے ہیں. فعلا سے فعلت، یفعلو سے تفعلو. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ماضی کے صیغے پہلے فتح فتحت، نصرا نصرت، ضربا ضربت، سامعہ سامعہ. یعنی مؤنث بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو یہ مذکر کا ہے اس کے آگے سے ساکن گول تے لگانی ہے. مثلا اگر میں یہاں کہوں ذکرہ، تو اب یہاں کیا آئے گا؟ آپ بتائیے. ذکرت بولتے کا حصہ، سوری تے کا جو ہے ساکن تے کا حصہ ذکرت ذکرت ہو گیا. اگر میں یہاں پہ کہوں آپ کو کہ یہ جو ہے کیا ہے؟ جعلا جعلا، تو یہاں کیا آئے گا؟ جعلت جعلت. ایک تے کا اضافہ کریں گے جعلت ہو جائے گا. اگر میں یہاں پہ کہوں شکرا، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ شکرت تے کا اضافہ ہوگا. اسی ترتیب سے آپ جو ہے جو صیغہ یہاں آیا ہے مذکر کے لیے، اس کے آخر میں تے لگا کے مؤنث بنا. مؤنث بنانا بہت آسان. اب دیکھیں مضارع کے اندر، مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ یفتح تفتح، نصر سے ینصرو تنصرو، ضربہ سے یضربو تضربو، سمع سے یسمعو تسمعو. یعنی ہوا کے لیے یا کا صیغہ، یا کا اضافہ کرتے ہیں صیغے میں، اور مؤنث کے لیے تا. مؤنث کی تا وہاں بھی تا تھی، ہم نے ہوا کے صیغوں کے ساتھ تا لگائی، یہاں بھی تا آ رہی ہے. مؤنث کی ہے ہی تا، اس لیے اس کے ساتھ تا ہے. اب اگر میں کہوں آپ کو یہاں پہ یذکرو، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ تذکرو تذکرو تا لگ جائے گی، مؤنث کی تا لگ جائے گی یا کی جگہ. اگر میں یہاں کہوں یشکرو، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ تشکرو تشکرو. اگر میں یہاں کروں یذکرو تو یجعلو، وہ بناتا ہے، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ تجعلو تجعلو. بس تا. یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ مذکر مؤنث میں تا کا فرق ہے. جتنے صیغے ہم مذکر ہوا کے لیے استعمال کریں گے ان کے آخر میں تا لگاتے جائیں گے تو مؤنث بنتا جائے گا. چاہے وہ تین لفظ کا با فتح سے آ رہا ہے، نصر سے آ رہا ہے، ضربہ سے آ رہا ہے، یا سمع سے آ رہا ہے، کوئی لفظ. مثلا ایک لفظ ہے خلق، یہ ہے مذکر، تو یہاں مؤنث کے لیے اب کیا بنے گا؟ خلقہ سے تا لگا دے خلقت. لقت یہاں ہوتا ہے یخلقو مضارع میں، یہاں کیا ہوگا؟ تخلقو. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ دیکھیں ماضی میں ہم آخر میں تا کا اضافہ کر رہے ہیں، مضارع میں شروع میں تا. کچھ بھی نہیں ہے. عربی گرامر بہت سائنٹیفک ہے، بہت لاجیکل ہے. آپ کو اس کی لاجک اور سمجھ آ جائے، بنانا آپ کے لیے آسان. آپ کو صرف یہ پتا کہ ماضی کے لیے ہم نے مؤنث بنانے کے لیے جو ہے مذکر کے صیغے میں صرف تا کا اضافہ آخر میں کرنا ہے. آپ کے لیے دنیا کھل گئی، افعال کی دنیا کھل گئی. آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ مضارع میں یہ جو تا ہے مؤنث کے لیے شروع میں لگانی ہے، آپ کے لیے دنیا کھل گئی. آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ مذکر ہے کیا، اس کو مؤنث مضارع ہے شروع میں تے لگا دے، ماضی ہے آخر میں تا. کوئی بڑا کمال ہی نہیں. چلیں فعلا کا مؤنث بتائیے. تفعلو فعلتا فعلتو فعلت فعلات، اے بی سی ڈی. جی فعلا کا فعلا فعلت فعلت صرف تا کا اضافہ ماضی ہے آخر میں کریں گے تو سی جو ہے وہ اس میں فٹ ہوگا. تدریبو کا ترجمہ کیجئے. تم مارتے تدریبو، وہ مارتی ہے.
اس کے دو ترجمے، وہاں وہ مذکر کے بھی بھی آتا ہے. مارتا ہے اور بالکل وہ مارتی ہے، دونوں آئیں گے. جی. تو یہاں دیکھیں، یہاں دیکھتے اس نے کتنے، اس نے بھی 2 دیا ہے. تم مارتے ہو کیونکہ اس کے لیے بھی تدریب ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی تدریب ہوا ہے، وہ مارتی ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، مضارع کے اندر جو ہے یہ انتا اور ہیا، ان دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ جملے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیا انتا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، آیا یہ ہیا کے لیے. اب چونکہ آپ اس اسٹیج تک تو پہنچے نہیں ہیں، ورنہ میں ابھی آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں. یہ آپ ایسا ایسا چلیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بتایا کریں گے کہ یہاں یہ جو ہے انتا کے معنی دے رہے ہیں، یہاں پہ یہ ہیا کے معنی دے رہے ہیں. مضارع میں البتہ یہ آپ نے رکھنا ہے یاد کہ یہ جو صیغہ ہوتا ہے، صیغہ ہم یہ کہتے ہیں اس لفظ کو، یہ جو لفظ اس انتا کا کا انتی بھی آ جاتا. انتی تو ماضی ہے، انتا انتی ماضی کے اندر ہے. یہاں جب یہ مضارع میں آئیں گے وہاں پہ انتا انتی نہیں آتے، وہاں پہ کیا آتا ہے؟ تا آتا ہے شروع میں. اب یہ شروع میں تا دونوں کے ساتھ آتے ہیں، انتا کے ساتھ بھی آتا ہے اور انتی کے ساتھ بھی آتا ہے. انتی جو ہے یہ سامنے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. انتی جو ہے یہ سامنے کا صیغہ، یہ ہیا کا صیغہ ہے جی. ٹھیک ہے نا. تدریبو جو ہے یہ ہیا کا صیغہ ہے اور انتا کا. انتا مذکر اور یہ مؤنث. وہ جو انتی کی آپ بات کریں نا سر، وہ ہے مؤنث مخاطب کا صیغہ، اس کا یہ نہیں ہے. جی اس کا اور وہ جب آپ پورے صیغے، چونکہ یہاں کلاس اس لیول کی نہیں ہے، 14 صیغے میں نہیں بتا رہا، تو اس لیے وہ 14 صیغوں کو ملاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. جو آیا وہ بھی ذہن سے چلا جائے گا، اس لیے میں نہیں چھیڑا. ہاں آپ علیحدہ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو پورے 14 صیغوں کا وہ بتا دوں. تو یہاں پہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے انتا اور ہیا کے لیے مضارع میں ایک ہی لفظ آتا ہے، بس اتنا یاد رکھ لیں کافی. ہیا تفعلو کے معنی بتائیے. تم کرتے ہو، اس عورت نے کیا، وہ کرے گی، وہ کرتی ہے. اب یہ دیکھیں آپ کو خود بتا رہا ہے لفظ کہ یہ انتا کے لیے آ رہا ہے یا ہیا کے لیے آ رہا ہے، یعنی وہاں جملے میں خود وہ بتا رہا ہوگا جملہ کہ میں کس کے لیے آ رہا ہوں. یہ تفعلو جو ہے انتا کے لیے بھی آتا ہے، ہیا کے لیے بھی تفعلو. یہاں میں کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہیا کے لیے ہے. انتا کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، کیجئے ترجمہ. یہ تفعلو تم کرتے ہو، اس عورت نے کیا، وہ کرے گی، وہ کرے گی. جی وہ کرے گی. ہاں. اگر یہاں پہ یہ ہیا نہ ہوتا، اگر یہاں پہ ہیا نہ ہوتا تب جو ہے یہ 2 ترجمے دیتا. جی. تو کرتا ہے یا کرے گا، وہ کرتی ہے یا کرے گی. لیکن ہیا نے اب پابند کر دیا کہ ہم یہ والا ترجمہ نہیں کر سکتے. اب ہیا کے لیے کیا کریں گے؟ وہ کرتی ہے یا کرے گی. تو اس کا دیکھ لیجئے اس میں کون سا فٹ ہوتا ہے، وہ کرے گی یا وہ کرتی ہے، یعنی دونوں ترجمے ہیا کے ہی بنے گی، انتا کا نہیں بنا سکتے. اب کیوں؟ ہیا نے آ کے بتا دیا کہ یہ تفعلو جو ہے وہ میرا ہے، تم اس کا ترجمہ مذکر کے لیے نہیں کر سکتے. اور اگر یہاں آ جائے انت تفعل، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ یا کی جگہ اگر میں انتا لے آؤں، انت تفعل، تو کرتا ہے یا کرے گا. تو کرتا ہے یا اب یہ اس کے لیے ترجمہ ہم نہیں کر سکتے. اس کا انتا جب لے آئیں گے پھر یہ ہیا والا ترجمہ نہیں ہوگا کہ وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. لیکن اگر نہ یہاں انتا ہو نہ ہیا ہو، پھر آپ یہ کر سکتے ہیں تو کرتا ہے یا کرے گا، یا وہ کرتی ہے یا کرے گی. تعلمہ کا ترجمہ کیجئے. اس نے سیکھا، وہ جانتی ہے، تم جانو گے، وہ جانیں گے. یہ بی سی ڈی. جی تعلمہ پڑھا ہوا لفظ ہے. اس نے سیکھا. ہاں اس نے سیکھا، آپ نے درست فرمایا. ہوا یعملو کا مؤنث بتایا، ہیا یعملو، ہیا تعملو، ہیا عملتا، ہیا. ہی یا تعملو.
यस, यामलू तामलू, यामलू। आइए इस पूरे टेबल को एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमारा बुनियादी टेबल है, ये हमें पूरी बेस देता है। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, और इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइलुन, मफ़ूलुन, फ़ेलुन, हुवा फ़अला, यफ़अल, हुवा यफ़अलु, यतफ़अल। इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया, दूसरा यह है कि ज़ुबानगी में पढ़ते हुए वहीं पे उसका तर्जुमा कर देते हैं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलन, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, तफ़अलु। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है, पूरी गर्दान जो आपने अब तक पढ़ी है, ये फालना और नफालू के आके जो है आप आगे गुजर जाते हैं, और जब ये फाइल फेल मफूल कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं टेबल पे, फिर कहते हैं हुवा फाला या फाला, हुवा तफालू, हुवा यफालू या तफालू। यानी ये जो मुअन्नस के सीगे हैं, इनको इन दो तरीके से टेबल पढ़ते हुए पढ़ाते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए। अब आप में से कोई एक हिम्मत करके इस पूरे टेबल को एक दफा पढ़ दे, तो फिर हम आगे जाते हैं। यस सिद्रा, जी सर। सिद्रा को मौका दें ब्रदर, इसने काफी देर से कुछ नहीं फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलु, तफ़अलु, यफ़अलु, नफ़अलु, इफ़अलु, ला तफ़अलु, मफ़ऊल बिहि। ओके। आगे भी टेबल है, इसलिए हम इसे लेते हैं। ये देखिए, इस टेबल से हमने तीन अफाल की चाबियां बनाई, फाला, यफालू, इफ, और तीन ही अस्मा की चाबियां बनाई। कौन सी? फाइल, मफूल, फेल। अगला टेबल है हमारे पास बा फतह का। फतहा, फताहू, फताहता, फताहतू, फताहतुम, फताहना, यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू, इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतह, हुवा फतहा, या फतह, हुवा यफ्ताहू, या तफ्ताह। यस जी, ब्रदर रहमान प्लीज। फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु, इफ्ताह, इफ्ताहु, ला तफ्ताह, ला तफ्तहु, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन, फतहत, तफ्तहु, हुआ या और हिया के साथ मिला के पढ़ेंगे। जब ये इस तरह पढ़ते हैं, फिर हुआ हिया को लाते हैं, क्योंकि हम टेबल को छोड़ चुके होते हैं। हुआ फतह, हिया फतह, हुआ यफ्ताहू, हिया तफ्ताह। या फिर तफ्तहु। हुआ और हिया के साथ लाएंगे। आप पुराने हैं तो आपने देखा होगा, पुरानी किताबों में जो है वहां पे इस टेबल के नीचे ये हुआ और हिया के जो है सीरे दिए होते हैं। तो हुवा फतह, यहाँ पे हुवा आपने फतह, एक चीज को थोड़ा सा वो कर दिया, आपने नफ्ताहू को जो है नफ्ताहून कर दिया, वाहू से जमा होना थी। चलते चल चल चले अगला टेबल। तीन अफाल से बनेंगे, फतह, यफ्तहू, इफ्ताह। तीन अस्मा बनेंगे, फातिह, मफ्तूह, फतह। अगला टेबल है नसरा का, ये मैं आपके लिए कर देता हूँ। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतू, नसर, नसरतुम, नसरना, नसरत। एक तरीका ये आसान लगता है लोगों को, इसलिए इस पे भी हम चल लेते हैं। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, तंसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन, नसर। और अगला बाब है, इसके पहले तीन अफाल ले लेते हैं, नसरा, यंसुर, उनसुर, और नासिर, मंसूर, नसर। अगला है दरब, दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबत।
यद्रिबु यद्रिबुना तद्रिबु अद्रिबु तद्रिबुना नद्रिबु तद्रिबु। इद्रिब इद्रिबु ला तद्रिबु दारिबुन मदरूबुन दरब। और अगला आखिरी पहले ये अफाल ले लेते हैं, दरबा यद्रिबु इद्रिब और दारिब मदरूब दरब, ये इसकी चाबी होगी। आखिरी बाब हमारा है सामिया। सामिया सामेउ समेता समेतु समेतुम समेना सामिया। यस्माउ यस्माउना तस्माउ अस्माउ तस्माउना नस्माउ तस्माउ। इस्मा इस्माहु ला तस्माउ सामिउन मस्मून समा। और इसकी 6 चाबियां कैसे बनेंगी? सामिया यस्माहु इस्मा, या फाल के में अस्मा की क्या होंगी? सामे मस्मून समा या सामिउन मस्मून समा। तो आइए आज ये मुदारे का जो है, पहले हम फेल ये देखते हैं। यंसुरु का मिलाया, यंसुरु का, यंसुरुना का, तंसुरु तंसुरु तंसुरुना नंसुरु। तो ये जब हम मिलाते कितने, यंसुरु वो करता ये करेगा। जब काफ मिला दिया यंसुरु का, वो मदद करता है का तेरी। यंसुरुना वो सब मदद करते हैं का तेरी। तंसुरु का तू मदद करता है तेरी, यानी तू अपनी मदद आप करता है। तंसुरूना तुम सब मदद करते हो का तेरी, तुम सब। इसी तरह अगर हम करें तंसुरूना का मतलब है हम सब मदद करते हैं तेरी। इसी तरह जो है या मुतकल्लिम को इसके साथ मिला के देखिए तो ये इस तरह बनेंगे। यंसुरू वो मदद करता है ही मेरी, यंसुरूना नी वो मदद करता है मेरी, वो सब मदद करते हैं मेरी। ये याद रखें, ये जब फेल के साथ मिलाते हैं या मुतकल्लिम को तो नी के साथ मिलाते हैं, और जब इसम के साथ मिलाते हैं या मुतकल्लिम को तो सिर्फ या से मिलाते हैं। जैसे रब्बी मेरा रब, कलमी मेरी कलम या मेरा पेन, किताबी मेरी किताब, वलदी मेरा बेटा, उम्मी मेरी माँ, उब्बी या अभी अभी होता है लफ्ज, अभी मेरा बाप, बैती मेरा घर, सियारती मेरी गाड़ी। यानी किसी इसम के साथ जब मिलाते हैं या मुतकल्लिम को तो या लगता है, लेकिन जब किसी फेल के साथ मिलाते हैं तो ये नी के साथ मिलता है। नून जो है असल में फेल जो है वो या के साथ नहीं जुड़ता। या का